شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج کا ہمارا موضوع تصوف کی ایک نہایت اہم اور باریک اصطلاح ہے، تو آپ تمام توجہ سے سنیے گا۔ سکر اور محو یہ دو روحانی کیفیتیں ہیں۔ صوفی کے عشق الہی کے سفر کے دو اہم منزلیں ہیں یہ۔ سکر کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، سکر میں سالک پر کیا گزرتی ہے، اور سہو میں سالک پہ کیا گزرتی ہے، سہو کے معنی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں سکر کا لغوی معنی ہے مستی، بے خودی، ہوش کھو دینا۔ تصوف میں یہ وہ کیفیت ہے جب سالک اللہ کے عشق میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور دنیا اور ماحول کی ہوش کھو بیٹھتا ہے، اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر اللہ کی صفات اور یا ذات کی تجلیات کے مشاہدے کے بعد آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل پر عشق کی بجلی گری ہو اور بندہ اس عشق کے طوفان میں محو ہو جائے یا ڈوب جائے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان الحق، یعنی میں ہی حق ہوں۔ یہ جملہ ان کی طرف سے نہیں تھا بلکہ سکر کی حالت میں اللہ کی تجلی کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ خودی سے مٹ چکے تھے، ان کی ہستی مٹ چکی تھی۔ منصور نہیں تھا، وہ منصور کو انہوں نے مٹا دیا تھا۔ صرف حق باقی تھا، منصور باقی نہ تھا۔ اسی پر بعض نے اعتراض کیا اور منصور کو سولی چڑھا دیا گیا۔ صوفیہ جانتے تھے کہ یہ کیفیت فنا فی اللہ کا نتیجہ ہے، نہ کہ کفر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ یہ بھی سکر کی کیفیت تھی، یہ بھی سکر کی کیفیت کا اظہار تھا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ یہ خود کو نہیں بول رہے تھے بلکہ وہ اللہ کے جلوے میں مگن تھے۔ اب بات کرتے ہیں محو کی۔ محو کیا ہے؟ محو کا مطلب ہے ہوش، اعتدال اور سنجیدگی۔ جب صوفی سکر کی کیفیت سے نکلتا ہے اور مستی کی، بے خودی کی کیفیت سے نکلتا ہے اور ہوش میں آ کر بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، تو یہ حالت محو کہلاتی ہے۔ یہ روحانی پختگی کی علامت ہے۔ محو میں صوفی دنیا کے درمیان رہتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے لیکن دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں سکر کا بھی قائل ہوں، لیکن ان کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان سہو کی طرف زیادہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصل ولی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان ہو مگر دل اللہ کے ساتھ ہو۔ سکر اور سہو ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، مطلب کہ ہم سوچیں گے کہ سکر اختیار کرنا چاہیے یا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بے خودی انسان پر آ جاتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سکر اور محو ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ یہ روحانی ترقی کے مراحل ہیں، اور یہ دونوں تصوف کے اہم منزلیں ہیں اور سالک ان کی طرف لازمی جاتا ہے۔ اکثر صوفی سکر سے گریز کرتے ہیں مگر کامل بننے کے لیے سہو میں لوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے منصور حلاج کے سکر کو روحانی سچائی کہا مگر اظہار سے گریز کی نصیحت بھی فرمائی تھی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق میں ہوش کھو دینا، حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عشق میں ہوش کھو دینا آسان ہے مگر ہوش میں رہ کر بھی عاشق بننا اصل کمال ہے۔ سکر ہمیں بتاتا ہے عشق کیا کرتا ہے، عشق مٹا دیتا ہے لازماً، اور سہو ہمیں سکھاتا ہے عشق کے بعد جینا کیسے ہے، متوازن اور شعور کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے دل کو عشق سے روشن کریں اور اپنے باطن کو سہو کے ادب سے سنوارے۔
ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔